نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین اکرام، حضور نبی کائنات فخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ مختصر ترین الفاظ ہیں اور اس کا مطلب اور مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اس کے اندر بڑی وسعتیں ہیں، بڑی گہرائیاں ہیں، الفاظ مختصر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی یعنی طہارت نصف ایمان ہے۔ شطر الایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا آدھا حصہ صفائی ستھرائی اور پاکیزگی ہے۔ اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ انسان کا لباس پاک ہو، انسان کا وجود پاک ہو جب عبادات کر رہا ہو، اس کے علاوہ عام حالات میں بھی آدمی جنابت کی حالت میں نہ ہو، ایسی پوزیشن اور حالت میں نہ ہو کہ اس کا وجود پاک نہ ہو، اس کا تن بھی پاک ہو، اس کا من بھی پاک ہو، اس کا دل دماغ بھی پاک ہو، طہارتیں اور پاکیزگیاں ہوں، اور حدث اصغر اور حدث اکبر سے بھی ہر طرح کی علائش سے، ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف ہو، اس کی سوچ پاک ہو، اس کی نیت ٹھیک ہو، اس کا ارادہ ٹھیک ہو، غلط سوچ، غلط ارادہ، غلط عزم، غلط پروگرام بھی نہ ہو۔ یہ ہے اس کی من کی پاکیزگی۔ یہ اولیاء اور صلحاء کی محفل اور مجلس اور ان کی صحبت سے یہ رنگ چڑھتا ہے۔ ان کی محفل اور مجلس سے یہ چیزیں آدمی سیکھتے ہیں۔ نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کا من پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہری پاکی اور پاکیزگی بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، ابتدائی دور میں جب فترت وحی کا دور تھا، پہلی وحی نازل ہوئی، پھر اس کے بعد ایک عرصہ گزر گیا جس میں وحی نہیں آئی۔ وہ وحی کا نہ آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ جب وحی نازل ہوئی تو فرمایا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑا ہو جا اور اس قوم کو، اپنے گاؤں والوں کو، رشتہ داروں کو اپنے رب سے ڈرا، رب کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کر۔ یہ بتوں کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرتے ہیں، یہ ان کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں، سجدہ ریز ہیں، ان کو اپنے رب کی عظمت اور بڑائی سنا تاکہ یہ اس کے سامنے جھکنے والے بن جائیں۔ رب کی بڑائی بتا اور ان کو ڈرا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کر۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، فرمایا اپنے کپڑوں کو پاک رکھ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر بھی پاک تھا، آپ کا لباس بھی پاک تھا، آپ کا تن بھی پاک تھا، آپ کا من بھی پاک تھا، آپ کی سوچ بھی پاک تھی۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ 5 تن پاک، یعنی 5 تن پاک ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق، آپ کی ذات سے نسبت رکھنے والے سارے تن پاک ہیں۔ ایک دو کی بات ہی نہیں ہے، 4 5 کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ کی کتاب بھی پاک ہے، آپ کا گھرانہ بھی پاک ہے، آپ کی جماعت بھی پاک ہے، آپ کا کلام بھی پاک ہے، آپ کی زبان اطہر سے نکلنے والا ہر کلمہ، ہر جملہ پاک ہے۔ تو یہاں اس حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا کہ طہارت، پاکیزگی، صفائی نصف ایمان ہے۔ آج ابھی قربانی ہوئی ہے، قربانی کے سیزن اور موسم میں لوگوں نے آلائشوں کو جگہ جگہ پر پھینکا ہوا ہے، وہ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کر رہے۔ حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ یہودیوں کی طرح اپنی گلی محلوں میں گندگی وغیرہ نہیں کرنی۔ ان کا کام یہ تھا یہودیوں کا کہ اپنے گھر سے گندگی نکالتے، اپنی گلی میں ڈال دیتے، اپنے مکان کے پیچھے یا اپنے مکان کے آگے پھینک دیتے۔ یہ گندگی اور غلاظت پڑی ہوتی تھی۔ تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی طہارت اور پاکیزگی اختیار نہ کرے۔ ہمیں تو نماز میں بھی بار بار کہا گیا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم سجدے کے لیے جاؤ، جب بھی تم نماز کے لیے جاؤ تو ہر نماز سے پہلے ہر نماز کے لیے وضو بناؤ، اور اس کے علاوہ عید کے لیے جاؤ غسل کرو، جمعے کے لیے جاؤ غسل کرو، جنازے کو غسل دو تو پھر اس کے بعد خود بھی غسل کرو۔ یعنی کہ طہارت ہی طہارت ہے، پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے۔ تو وہ امت جس کے پیغمبر کی یہ تعلیمات ہیں کہ تمہیں چھینک آئے تو اپنا منہ دوسری سائڈ پہ کرو، کسی اور کے اوپر تمہارے چھینک کی طرف سے تمہاری چھینک کی آواز یا وہ آپ کے منہ سے نکلنے والے، ناک سے نکلنے والے ذرات اس کے اوپر نہ پڑیں۔ اور اس کے علاوہ اگر تم نے تھوکنے ہے تو قبلہ رخ نہیں ہونا، دائیں طرف دیکھو، بائیں طرف دیکھو، کسی کے اوپر گندگی نہیں نہ جائے،
ناک صاف کرو تو سائڈ پہ ہو کر کے کرو، اتنی صفائی اور ستھرائی، دن رات میں 5 نمازیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے گھر اور اس کے کام والے کارخانے والے مقام کے درمیان میں 5 نہریں ہوں، وہ دن رات میں وہ روزگار بھی اختیار کرے، گھر میں بھی آئے، گھر سے بھی کارخانے جائے، لیکن راستے میں 5 مرتبہ ان 5 نہروں پہ غسل کرے، یا کوئی ایک نہر ہے جس نہر میں وہ 5 مرتبہ غسل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے بتلایا کہ اس آدمی کے بدن پر کوئی میل کچیل، کوئی گندگی، کوئی بدبو، کوئی غلاظت رہے گی، تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تو پاک و صاف ہوگا، وہ ستھرا ہوگا، کوئی گندگی نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن رات میں جو 5 نمازیں فرض ہیں اس کی بھی یہی مثال ہے، 5 نمازیں پڑھنے والا ہر قسم کی گندگی، غلاظت سے، علائش سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، یعنی ہر قسم کے گناہوں سے وہ دھل جاتا ہے، ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس نماز کی برکت کی وجہ سے بڑی بڑی نیکیوں کا اللہ پاک اس کو حامل بنا دے، تو اس کو توفیق مل جاتی ہے، وہ اچھائی کے کام کرتا ہے، وہ بڑے بڑے کام اور کارنامے سر انجام دیتا ہے۔ جب تک وہ طہارت اختیار نہیں کرتا، تقوی اختیار نہیں کرتا، وہ آدمی بڑے کام اور بڑے کارنامے نہیں کر سکتا، وہ آدمی اچھائی بلائی خیر کے کاموں میں قبول اور مقبول نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے گھر کو، اپنے گلی محلے کو، اپنے شہر کو، اپنی بستی کو، اپنے علاقے کو، اپنے ملک پاکستان کو پاک رکھنا ہے۔ ہم نے گندگی سے پاک کرنا ہے، کرپشن سے پاک کرنا ہے، چوری واردات سے پاک کرنا ہے، ہر قسم کی بدعنوانی سے پاک کرنا ہے۔ سامعین محترم، یہ نہ کہیں کہ وہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، سوچنا یہ ہے کہ میں نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ہم نے ہمت سے کام لینا ہے، اس قوم کے لیے کام کرنا ہے، اس ملک کے لیے کام کرنا ہے، دین اسلام کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے۔ جب ہم عزم کریں گے، میدان عمل میں آئیں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک یہ کام ہم سے لے گا، ہم سے کارنامے سر انجام دلوائے گا، اور اللہ پاک ہمیں قبولیت اور مقبولیت بھی دے گا۔ میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہر قسم کی نجاستوں اور گندگیوں سے اپنے آپ کو اور اپنے ماحول کو پاک کریں۔ سورہ مدثر میں اللہ پاک نے اپنے حبیب سے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے اور اپنے ماحول کو پاک کیجئے، یعنی کہ بتوں کی آلودگی سے پاک کیجئے، شرک کی آمیزش سے پاک کیجئے، بدعات اور رسم و رواج کو چھوڑ دیجئے، ایک اللہ سے لو لگا کر کے خالص مخلص مواحد بن کر کے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی طرح اپنے رب کی عبادت اور بندگی کیجئے۔ اور اس کے علاوہ ہر قسم کی جو گندگی ہے، چاہے وہ قربانی کا موسم ہو یا ویسی بھی ہو، تو اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔